الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 10ویں پارے کے اندر دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یعنی پہلا پاؤ سورہ انفال کا ہے، اور دوسرے 3 پاؤ کے اندر سورہ توبہ کی ابتدا ہے، ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ انفال کا جو بقیہ حصہ ہے یعنی ایک پاؤ، اس میں اللہ رب العزت نے 5 احکامات کو ذکر فرمایا۔ پہلی بات، مال غنیمت کا حکم نازل فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی مال غنیمت حاصل ہوگا، جہاد کے بعد جو مال حاصل ہوگا، تو اس مال کا 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جس طریقے سے چاہیں مصرف کے اعتبار سے خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور دیگر 4 حصے جو ہیں وہ باقی مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا پھر دوبارہ سے یہاں پہ ذکر فرمایا، اور یہ بات فرمائی کہ دیکھو، ایک طرف تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو فتح عطا فرمائی، اس کے پیچھے بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہونی ہے۔ لہٰذا اصل چیز اللہ کا فیصلہ ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اصل چیز اللہ رب العزت کی جانب سے مدد ہے۔ لہٰذا ایمان والے کی نظر ظاہری اسباب پر نہیں ہوتی، ظاہری اسباب وہ بھی اختیار کرتا ہے، مگر ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات پر نظر رکھتا ہے۔ تیسری بات، مشرکین سے متعلق بیان فرمائی کہ شیطان ان کے سامنے ان کے برے اعمالوں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا رہتا ہے۔ دوسری طرف ان کے مقابلے میں ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان سے فرشتوں کی مدد کو اتارتے ہیں۔ یہاں سے سبق مل گیا کہ جو کوئی بھی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ پہ ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے اس کے پاس آئے گی۔ اور جو کوئی شخص بھی اللہ نہ کرے اسلام کو قبول نہیں کرتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مدد شیاطین کیا کرتے ہیں۔ ایک طرف شیطانی گروہ ہے اور دوسری طرف رحمانی گروہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، حقیقت یہ ہے، جان لو یہ بات کہ اللہ کے لشکر کو، اللہ کے گروہ کو ہی فتح حاصل ہونی ہے۔ تیسری بات، قریش مکہ کے بارے میں ذکر کی کہ دیکھو یہ غزوہ بدر کے موقع پر ذلیل و خوار ہوئے، بدنام ہوئے، ان کی بہت زیادہ ذلت ہوئی، اور یہ ذلت صرف اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے۔ اگر اللہ رب العزت پر ایمان لے آئیں تو ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ ہی وہ ذات ہے جو ذلت کے نقشوں میں سے عزتیں نکال کر لوگوں کو عزتیں عطا فرما دیتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے بظاہر ذلت کا نقشہ تھا، اس ذلت کے نقشے میں سے اللہ نے عزتوں کے فیصلے فرما دیے۔ مشرکین جن کے لیے عزتوں کا بظاہر نقشہ پھیلا ہوا تھا، اللہ نے اس عزتوں کے نقشے میں سے ذلت نکال کر دکھا دی۔ تو اصل چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی مدد کے 4 اسباب بیان فرمائے۔ یہ 10ویں پارے کے شروع کے اندر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ کب ہوگی؟ 4 کام کرو گے تو اللہ رب العزت کی مدد تمہارے اوپر اترے گی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرما دیں گے۔ پہلی بات، میدان جنگ کے اندر ثابت قدمی اختیار کرو، پیٹ پھیر کے نہ بھاگو۔ جب کبھی بھی کسی دشمن کے گروہ سے لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلی بات ثابت قدمی اختیار کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے میدان جہاد کے اندر جس وقت پہ دشمن سامنے ہے اور دشمن لڑائی کر رہا ہے، اس وقت پر اللہ کی یاد میں شامل ہونے کا ذکر فرمایا، اس وقت پر اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ تو ذرا غور کریں کہ جب انسان دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے، امن کی حالت کے اندر ہے، اس وقت پر اللہ کو کتنا یاد کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔
بایزید بستامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، انسان کا جو سانس جو لمحہ غفلت میں گزر گیا سمجھ لے کہ ایسا ہی ہے گویا کہ حالت کفر کے اندر گزر گیا۔ لہٰذا بندے کے لیے لازمی چیز ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہو، اللہ کی یاد کو اپنے دل کے اندر ہمیشہ بٹھائے، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو، نیک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العزت کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان کا قلب، اس کا دل 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی یاد کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تو پہلی بات فرمائی کہ اگر تم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو ثابت قدم رہو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تیسری بات آپس کے اندر اختلافات سے، آپس کی لڑائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی بات تمہاری طبیعت کے ناموافق ہو، کوئی بات تمہاری طبیعت پر گراں گزرے، بھاری گزرے، تو اس صورت کے اندر صبر اختیار کرو۔ یہ 4 کام کرو گے، ان 4 کاموں کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہاری نصرت فرمائیں گے، تمہاری مدد فرمائیں گے، فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتار دیں گے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جنگ سے متعلق کی ہدایت ہے کہ جب کبھی بھی جنگ کی تیاری کرنی ہو، میدان جہاد کی تیاری کرنی ہے، تو میدان جہاد کی تیاری کافر کرتا ہے صرف اور صرف اسباب کو سامنے رکھ کر۔ ایمان والا مومن جب تیاری کرتا ہے تو 3 طریقوں سے تیاری کرتا ہے۔ لہٰذا اگر تم دشمن کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہو تو جہاد کی تیاری 3 بنیادی خطوط کے اوپر ہے، 3 طریقوں سے ہے۔ پہلی بات فرمائی مادی اعتبار سے، یعنی ظاہری اعتبار سے، جو کوئی چیز تم بنا سکتے ہو جس کے ذریعے سے دشمن پہ تمہارا رعب پڑے، اس چیز کو بناؤ۔ پچھلے زمانے میں تلواریں تھیں تو تلواریں بنانی چاہیے، زرہیں تھیں زرہیں بنانی چاہیے، پھر گن کا اور پستول کا زمانہ آ گیا تو اس کو بنانا چاہیے، آج اس سے اوپر بم کا زمانہ آ گیا تو وہ بنانا چاہیے، اس کے اندر نیوکلیئر پاور آ گئی تو اب اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اللہ کے دشمن کے خلاف جہاد کرے گا تو اس جہاد کی تیاری میں مادی وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے گا اور اس کی بھرپور تیاری کرے گا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ دوسری تیاری یہ ہے کہ عسکری اعتبار سے، یعنی اپنی فوج کو تیار کرو، اپنی فوج کی تربیت کرو، اپنی فوج کو تیار کرو، ان کی تربیت کرو، ان کی ٹریننگ دو ان کو کہ کس طریقے سے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ان کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کرو۔ ایمان والے میں اور غیر مسلم کے اندر فرق یہی ہے کہ ایمان والا ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور روحانی اعتبار سے انسان تیار اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے سینے کو اللہ کے یاد کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ عام آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے شاید ڈرتا ہو، لیکن جو شخص اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا اللہ اس کے سینے کو کھول دیں گے اس کام کے لیے، اور جب اس کا سینہ کھل جاتا ہے تو وہ ہر وقت پر شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے ہر وقت پہ تیار ہوتا ہے۔ پھر جنگ سے متعلق ایک ہدایت ارشاد فرمائی کہ اگر کافر کسی موقع پہ تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہوں تو تم نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اور اگر کسی موقع پہ وہ تمہارے ساتھ صلح کرنے پہ اتر آئیں تو اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم ان کے ساتھ صلح کر لو۔ پانچویں بات ہجرت کے اور نصرت کے فضائل بیان فرمائے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں ہجرت کرو گے تو ہجرت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے سچے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ سچے لوگ ہیں، سچے مومن ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور تیسرا انعام فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی جانب سے بہترین روزی عطا فرمائیں گے۔ پھر 10ویں پارے کے اندر جو سورہ توبہ کا حصہ ہے، یعنی 3 پاؤ، اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم نازل فرمایا۔ اس سے پہلے چونکہ مکہ مکرمہ کا دور تھا تو وہاں پر صرف ایمان والوں کی روحانی تربیت ہو رہی تھی، روحانی اعتبار سے ان کو تیار کیا جا رہا تھا، قلوب کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اب جب قلوب تیار ہو گئے، مدینہ منورہ آ گئے، ہجرت ہو گئی، اب اس کے بعد جہاد کا حکم آ گیا کہ تم نے مشرکین کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، اور وہ اہل کتاب جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ان کے ساتھ بھی تم نے جہاد کرنا ہے۔
اور مشرکین سے جتنے معاہدے کیے تھے چونکہ وہ سارے معاہدے خود انہوں نے توڑے ہیں، لہٰذا اب تمہارے لیے وہ تمام کے تمام معاہدے ختم ہو گئے، اب تم مشرکین سے معاہدے ختم کر دو، اور اب آج کے بعد مشرکین کو تم بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آج کے بعد مشرک نے حج کے لیے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی اس کو ہرگز اجازت نہیں۔ دوسرا موضوع ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں اور منافقین کے درمیان بڑا فرق ہے، اس فرق کو ارشاد فرمایا۔ مسلمانوں میں اور منافقین کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک غزوے کا تذکرہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک غزوہ ہوا تھا جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ بہت کٹھن مرحلہ تھا، بہت مشکل مرحلہ تھا جہاد کا۔ اس موقع کے اوپر یہ اصل میں مسلمانوں کی جنگ تھی رومیوں کے ساتھ۔ رومی اس زمانے کی سپر پاور تھی، جیسے آج امریکہ کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جائے، یہ بالکل ایسے ہی معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی مکہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں کی جنگ تھی، جہاد تھا رومیوں کے ساتھ۔ تو سب نے جب یہ بات سنی کہ مسلمان رومیوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں تو سب کو تو یہی لگتا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد چند ہزار تھی، غالباً 10,000 افراد تھے مسلمانوں کی جانب سے، اور رومیوں کی جانب سے جو فوج کی تعداد تھی وہ 6 لاکھ افراد تھے۔ 6 لاکھ افراد کی فوج کے لیے 10,000 کا قافلہ تھا، یہ اب مکہ مکرمہ سے نکلا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ آ کے حملہ کریں، ہم ان کے پاس پہنچ کے حملہ کریں گے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہاں پر بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ پہلی بات رمضان المبارک کا مہینہ، سخت دھوپ تھی، سخت گرمی تھی۔ تیسری بات کہ چونکہ مدینہ کے رہنے والے جتنے مسلمان تھے ان سب کے سب کا کاروبار جو تھا، ان سب کی معیشت کا جو دار و مدار تھا وہ سارا کا سارا کھیتی باڑی کے اوپر تھا، اور یہ وہ وقت تھا جس وقت پر پھل پک چکے تھے اور کھیتیاں کاٹنی تھیں۔ اگر اس وقت میں نہیں کاٹی تو ساری کھیتیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اب دو ہی آپشن ہے، یا تو جہاد کے اندر نکل جائیں، یا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ رک جائیں اور اپنے پھلوں کی حفاظت کر لیں۔ اس موقع کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ ایک طرف تو پورے سال کی معیشت کا جس پر انحصار ہے اس بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ سب کا سب خراب ہو جائے گا، دوسری طرف ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے رومیوں کی کہ جس سے ساری دنیا کانپتی ہے، اس کے مقابلے میں جانا ہے۔ پھر افرادی قوت بھی بہت تھوڑی سی ہے، اس کے ساتھ جانا ہے۔ پھر موسم بھی اتنا خراب ہے کہ جس کے اندر سفر کرنا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ مگر چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، یہ وہ حکم تھا جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حقیقی معنوں میں ایمان والوں میں اور منافقین کے درمیان فرق کر دیا۔ جو حقیقی ایمان لانے والے تھے ان سب نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل پڑے، اور جو منافقین تھے انہوں نے بہانہ بنانے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، کسی نے کہا میں آج آ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، آپ چلیں میں پیچھے آ رہا ہوں۔ اس طریقے سے واقعات ہوتے گئے۔ بہرحال اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور منافقین کے درمیان فرق واضح کر دیا، اور اللہ کی شان کہ جب مسلمان وہاں پر پہنچے ہیں رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تو ان کے دلوں پہ اللہ نے ہیبت ڈال دی کہ جو قوم اتنے دھڑلے سے ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی دور کا سفر کر کے آ گئی، اس کا مطلب ہے وہ عام قوم نہیں ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ ان سے لڑائی کی جائے اور شکست کھائی جائے، بہتر یہ ہے کہ خود ہی ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ لہٰذا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بغیر کسی لڑائی کے اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی۔ چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں تشریف لائے اور منافقین اپنے اپنے بہانے وہاں پہ پیش کرتے رہے۔ کسی نے کہا جی میرا یہ مسئلہ تھا، کسی نے کہا یہ مسئلہ تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام منافقین کے عذروں کو قبول کیا اور ان سے یہ بات کہی کہ دنیا میں میں تمہارا عذر قبول کر رہا ہوں، آخرت میں فیصلہ اللہ تمہارے متعلق کرے گا۔ 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے آ کے سیدھی بات کہی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات ہے کہ ہم اس جہاد پر نہیں جا سکے، اور ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ ہماری یہ عذر تھا یا یہ عذر تھا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، ہم اپنا معاملہ صاف طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں سزا دیں، چاہیں تو ہمیں معاف فرما دیں۔ جب یہ بات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تم نے
صاف طور پہ واضح طور پہ بات کر دی ہے، لہٰذا اب تمہاری توبہ کا حکم اللہ رب العزت نازل فرمائیں گے۔ جب تک اللہ کی جانب سے توبہ کا حکم نہ آ جائے ہم تمہاری اس توبہ کو قبول نہیں کر سکتے، تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا تمہارا آج سے سوشل بائیکاٹ ہے۔ سب کو حکم دے دیا کہ ان 3 افراد سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک حضرت مرار بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 افراد تھے جنہوں نے اپنی توبہ سے متعلق صاف صاف گفتگو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بائیکاٹ کیا۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو نہیں فرما رہے، تمام صحابہ کو حکم دے دیا ان سے گفتگو نہیں کرنی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو حکم دے دیا کہ تم نے بھی ان سے گفتگو نہیں کرنی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 50 دن کا بائیکاٹ یہ اتنا سخت تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ زمین کے اوپر والے حصے سے زمین کا نیچے والا حصہ میرے لیے بہتر ہے۔ میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، بلا آخر اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر میری توبہ کی اور برات کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، یہاں تک کہ ان 3 افراد کے لیے زمین کا اوپر والا حصہ تنگ ہو گیا اور وہ زمین کے نیچے والے حصے کو اپنے لیے بہتر سمجھنے لگے، اور انہوں نے اس بات کا گمان کر لیا کہ ہمارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسری جائے پناہ نہیں۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں توبہ کی، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ ان کی جانب متوجہ ہوا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت خوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر فرمایا، 10واں پارہ اسی بات پر ختم ہو رہا ہے اور 11واں پارے کی ابتدا بھی اسی بات پہ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 3 افراد کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ خوشی کا دن میرے لیے دنیا میں کوئی نہیں تھا کہ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے براءت کا، توبہ کی قبولیت کا نہ صرف یہ کہ اعلان فرما دیا بلکہ میری توبہ کو قرآن کریم کا حصہ بنا کے پیش کر دیا کہ قیامت تک افراد اس کو پڑھتے رہیں گے اور میری توبہ کے اوپر گواہی دیتے رہیں گے۔ مفسرین نے یہاں لکھا کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ ان آیتوں کو پڑھے تو اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرے کہ اے اللہ اس موقع پہ آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، اے اللہ اس کے صدقے میں آپ سے دعا کرتا ہوں آج آپ میری بھی اس توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑی توبہ کو قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس رمضان المبارک کی ان ساعات میں ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔